یعنی ایک شخصیت کے جانے پر 1 سال کی عزاداری. البتہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں, صرف ایک شخصیت نہیں, یہ 2 شخصیات ہیں جن کے جانے پر رسالت مآب کا محزون رہنا, رسالت مآب کا محزون رہنا اس پر نہیں تھا کہ یہ مصیبت آ گئی, یہ جدائی آ گئی, موت آ گئی. موت حق ہے اور اس حق پر کوئی جدائی, اس پر کوئی وہ نہیں ہے. اس جوت پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت انڈرسٹوڈ بات ہے, سب کو موت آنی ہے اور سب موت آئے گی تو انا للہ انا الیہ راجعون کہنا اور بات ختم ہو گئی. پورا سال عزاداری کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے اگر یہ بے امر خدا نہ ہو اور یہ مقام جناب ختیجہ کی تعظیم کے لیے نہ ہو اور اس تعظیم کا حکم خدا نے نہ دیا ہو. اگر خدا نے اس تعظیم کا, اس عظمت کو مسلمانوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے درمیان مقام حضرت ختیجہ اور مقام حضرت ابو طالب کو واضح کرنے کے لیے نہ ہوتا تو یہ عام الحزن نہ ہوتا, 1 سال کی عزاداری نہ ہوتی. اور ہم بھی جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں, 1400 سال ہو گیا ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں, اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عزاداری امام حسین کی بنیاد رکھی ہے. آپ نے بارہا شہادت سے پہلے گریہ کیا ہے, شہادت سے پہلے نوحہ کیا ہے, شہادت سے پہلے عزاداری کی ہے. شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے, گوگل کر لیجئے آج کل. یہ عزاداری کے جو کانسیپٹ ہیں, it was commenced or it was brought about the Holy Prophet, by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ. کیونکہ جب ہم یہ لقب ہمیں ملتی ہے یا یہ ٹائٹل ملتا ہے عام الحزن, the year of sorrow, حزن, it was the Holy Prophet who gave it to us. حزن کو آپ عزا, he was the whole year, یعنی throughout the whole year وہ عزاداری میں تھے. ہم محرم میں عزاداری کرتے ہیں, آپ نے عزاداری کی عام الحزن ہے نا. اس کو آپ معنی کہ آپ ڈال لیجئے, آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے, المعانی میں دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کا معنی دیکھ لیں کہ اس کا حزن کا کیا مطلب ہے. حزن کا مطلب آئے گا عزا, عام الحزن کا مطلب ہے عزاداری کا سال. عزاداری کا سال آپ یہ عام الحزن کسی بھی کتاب میں, سیرت کی جو بھی کتاب آپ کو پسند ہے وہاں دیکھ لیجئے, عام الحزن آپ کو وہاں ملے گا. بس عزاداری کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اس سے عظمت عزاداری اور عظمت عزادار اور عظمت فرد جس کے لیے عزاداری ہو رہی ہے یہ سب واضح ہوتی ہے. یقیناً حضرت ختیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا. در حقیقت حضرت ختیجہ نے یہ سب کچھ کمایا ہی اسی دن کے لیے تھا. آپ جب کماتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے کماتے ہیں, اور وہ کمانے کے بعد آپ اپنا ڈریم ہوم خریدنا ہو یا ڈریم کار خریدنی ہو وہ خریدتے ہیں. وہ خریدنے پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو کچھ کمایا تھا سب لٹا دیا. آپ کہیں گے میں نے سارا کمایا ہی اسی لیے تھا. تو حضرت ختیجہ نے وہ سارا کمایا ہی اسلام کے لیے تھا, اور یہ ان کا ڈریم تھا, اور وہ ڈریم ٹرو ہوا اور آپ کو وہ فضیلت ملی جس کی وجہ سے آج ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام کو نشو و نما حاصل ہوئی. اسلام کو اس وقت جو خون چاہیے تھا, جو فیول چاہیے تھا, وہ فیول حضرت ختیجہ علیہ السلام کی مال کی وجہ سے حاصل ہوا. اگرچہ مال استعمال ہوا ہے, اس مال سے بھی زیادہ وہ اخلاق ختیجہ تھا. وہ جو سپورٹ آپ نے دی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب میں, مکی اس مشکل زندگی میں, ابھی مدنی زندگی نہیں ہے, ریاست مدینہ نہیں ہے, ایک ریاست کا سربراہ نہیں ہے, ایک بے چارگی ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی کانٹے راستوں میں بچھا رہا ہے, کوئی بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ کر رہا ہے, کوئی کھانا دینے کے لیے, رشتہ دینے کے لیے, تعلقات قائم کرنے کے لیے, ولادت کے وقت آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ان تمام حالات میں جو سب سے بڑی سپورٹ, مورل سپورٹ اور روحانی سپورٹ اور گھر میں سکون اور اطمینان اور آپ کے پیچھے پشت پناہ بنے ہیں, وہ حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں they were the mountains of Holy Prophet. They gave him all their support, and alhamdulillah